رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری معمولی ایفرٹس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے تاکہ ہمارے درجے بلند ہوں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کتنا بھاگتے ہیں، ہم کتنا تھکتے ہیں، ہم کتنی ایفرٹ لگاتے ہیں، ہم کس چیز کے حریص ہیں، ہماری ایمبیشنز کیا ہیں، اور پھر ان کو پانے کے لیے ہماری کوششیں کیا ہیں. ہمیں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کیا سوچ رکھا ہے کہ اس رمضان میں کیا کرنا ہے. اور اسلاف جو تھے وہ رمضان میں دو چیزوں کے اوپر بہت فوکس کرتے تھے. ایک قرآن کی تلاوت، دوسرے کھانا کھلانا. یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن کی ریڈنگ. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، ٹارگٹ تو سیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ٹارگٹ تک ٹارگٹ پورا ہو گیا بس ختم کر دو، اس سے آگے بھی جانا چاہیے. یعنی آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اپنی ایپ میں 2 قرآن مجید لوڈ کر لیں. ایک وہ جو ٹارگٹ کے 1 سپارہ مثلاً پڑھنا ہے، اور دوسرا ایک کھلا رکھ لیں. بیچ میں جہاں کہیں چلتے پھرتے، ڈرائیونگ اگر کوئی اور کر رہا ہے تو آپ اس وقت بیٹھے ہیں کچھ کر رہے ہیں، مثلاً اگر آپ سبزی بھی کاٹ رہے ہیں تو سامنے کھول کے رکھ لیں، آئی پیڈ پہ کھول کے رکھ لیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. جو زبانی یاد ہے اس کو پڑھتے رہیں. تو تلاوت قرآن بیسٹ عمل، دی بیسٹ. یعنی سمجھنا، دورہ قرآن، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے زیادہ اعلیٰ فوکس جس چیز پہ آپ رکھیں گے وہ قرآن کی تلاوت ہوگی. اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. سب سے زیادہ جو فاسٹ پیس اوپر جانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے. اور اسی طرح بندوں کی خدمت کے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، لیکن جس چیز پہ فوکس رکھنا ہے وہ کھانا کھلانا. اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف غریب مسکین کو ہی کھانا کھلانا، یعنی کسی بھی شکل میں کسی کو بھی. اور اس میں لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ پھر ہم اس میں بیلنس رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہم سارا دن کھانا ہی پکاتے رہیں کہ یہ بھی تو نیکی کا کام ہے. اس کی بھی ایک لمٹ رکھیں اور اس کی بھی. اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ صرف پکا کے کھلایا جائے، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، راشن کی شکل ہو سکتی ہے، یعنی جہاں کہیں جس طرح کی بھی ضرورت ہو. اسلاف کا عمل آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد جو کام کے 2 نقطے چنے کہ وہ کون سے شارٹ کٹس ہو سکتے ہیں کہ جس میں ہم رمضان سے زیادہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس لیے قرآنک ریسیٹیشن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، لہذا اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق. اور دوسرے، روزہ رکھ کے بھوک لگتی ہے سب کو، تو بھوک کا ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے انسان کو، ہر کوئی بھوکا ہوتا ہے. لہذا آپ کسی کو بھی کھلاتے ہیں تو وہ پھر آپ ایک دوسرا مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں اس مہینے کا. یعنی کرنے کے تو اور بھی کام ہیں، لیکن یہ 2 چیزیں جو ہے نا، یہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے، اعمال میں سے ٹاپ پر ہونی چاہیے، اور یہ درجوں کی بلندی کا باعث بنتی ہیں.